الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ بے بسم اللہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا مارا ہوں نال شفاعت سرور عالم چھٹ سی عالم سارا ہوں حدوں بے حد درود نبی سرور جس دا ایڈ پسارا ہوں میں قربان تینا کو یا حضرت پاما جنہ ملیا نبی جی سوارا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ انتہائی مبارکباد کے لائق ہیں سینہ والی کے غیور مسلمان جنہوں نے آج یہ بزم محبت پروردگار اور عشق حبیب پروردگار خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کی ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں میں نے قرآن پاک کا سہارا جس آیت سے لیا ہے اس میں ذکر ہے اس نبی کا ویسے ہر نبی باخبر ہوتا ہے کیونکہ اس نے خبر دینی ہوتی ہے میں چاہتا ہوں کہ ہر بات آپ کے اندر جائے منہ کھولے تاکہ آپ کے اندر چلی جائے ہر چیز یہ نور ہے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور جتنے آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ذمہ داری آپ کو دی جا رہی ہے کہ آپ نے مشن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اٹھانا ہے یہ پیری مریدی کے جتنے سلسلے ہیں یہ اسی لیے چل رہے ہیں کہ یہ ہر ایک نبی والا ہے اس لیے قادری چشتی نقشبندی سہروردی یہ سب آپس میں پیر بھائی ہیں کہ بڑا پیر تو کملی والا ہے اس لیے اس ذمہ داری کو سمجھیں اور اس ذمہ داری کو لیں اور اس کو لے کر چلیں اس وقت پاکستان کو امن کی ضرورت ہے اور امن تبھی ممکن ہے
جب آپ کا اخلاق بہت اعلیٰ ہو، آپ کا کردار بہت اونچا ہو، آپ غریب پرور ہو، آپ یتیم پرور ہو، آپ مظلوم کے حامی ہو، آپ مجبور کے ساتھی ہو، آپ معذور کے ہمنوا ہو، اس لیے بڑی ذمہ داری کو سمجھنے کے لیے آپ کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، نبی نبا سے ہے، کوشش کریں اللہ کا نام لینے میں کوئی حرج نہیں، سارے مل کر اللہ کہیں، پیچھے والے بھی کہیں۔ اب ذرا غور فرمائیں، نبی نبا سے ہے، نبا کہتے ہیں خبر پر، تو نبی ہو گیا نا خبر دینے والا، اور خبر وہی دے سکتا ہے جس کے پاس ہو۔ اور وہ نبی، ویسے تو ہر نبی باخبر ہے، لیکن وہ نبی جس کی خبر کا معیار یہ ہو، یہ لب ہلے ہی نہیں جب تک ان ہلتے لبوں پر اس کا رب نہ بولو۔ وما ینطق، بولیں، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں۔ تو نبی ہے ہی دینے کے لیے۔ وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اب جبریل لے کے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن الرحمن علم القرآن، یہ کب کی بات ہے؟ یہ کیا بات ہے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان نے سکھایا قرآن۔ اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل کیا جاتا، اللہ کے خوف سے یہ پھٹ جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ قرآن تھا، ازل سے تھا، لیکن آیا نہیں۔ ہوا کیا؟ کیوں نہیں آیا؟ کہاں رہا؟ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ لوح خاص میں تھا۔ تو جب نازل کرنے کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا اس کو نازل بھی ہم کر رہے ہیں، اب اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یہ سینہ مصطفیٰ میں جائے۔ یہ قرآن آئینہ مصطفیٰ بنے، یہ قرآن نبی کے ہاتھوں سے ید اللہ کا جلوہ دکھائے گا۔ اب تصور کیجئے جب میرے اور آپ کے نبی نے یوں اشارہ کیا ہو، اب سورج ڈوبا ہوا تھا، پردوں کے پیچھے تھا، وہ دیکھ نہیں رہا تھا کہ نبی کا ہاتھ اٹھنا چاہتا ہے، پر نبی کا اٹھا ہوا ہاتھ اسے دکھا رہا تھا کہ نبی کا ہاتھ کیا چاہتا ہے۔ حضرات،
تو مخبر صادق ایک خبر ہے جو جبریل لا رہا ہے، ایک خبر ہے جو الرحمن علم القرآن. بھئی آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنی محبت کا یہ اظہار روک دیں اور اپنی جگہ پہ موجود رہیں، بعد میں پھر آپ کو موقع دے دیں گے تاکہ جو میں کلام کرنا چاہتا ہوں وہ کلام ہو سکے. کیونکہ اکیلا مجھے ہی بات کرنی ہے، آپ پر کوئی خاص کیفیت طاری ہو چکی ہے کہ آپ کے نہ منہ کو ہلنا نصیب ہو رہا ہے، نہ زبان کو بولنا نصیب ہو رہا ہے، نہ دل کو مچلنا نصیب ہو رہا ہے. حالانکہ بات تو بہت بڑی ہے جس کے لیے آپ کو تیاری کروا رہا ہوں. تو فرمایا النبیو، میں گفتگو کو درمیان سے چھوڑ رہا ہوں. اس کو بٹھاؤ، بیٹھ جاؤ بھائی، بٹھاؤ اس کو، اس کی ٹانگ کھینچو، بیٹھ جاؤ. اب کوئی نہیں اٹھے گا. حضرات توجہ فرمائے، النبیو، ہر نبی شان والا، ہر نبی عزت والا، ہر نبی مرتبے والا، لیکن یہاں بات خاص نبی کی ہو رہی. النبیو، تمہیں پتہ ہے اس نبی کا اختیار کیا ہے؟ لیکن یہ اپنے اختیار کا استعمال اہل ایمان پر کرتا ہے، اپنی محبت کا اظہار اہل ایمان پر کرتا ہے. النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم. یہ نبی دلوں تک رسائی رکھتا ہے، اور رسائی رکھتا ہے، پہنچ رکھتا ہے، نظر رکھتا ہے. اور پھر یہ کھینچتا ہے، قریب کرتا ہے، قربت دیتا ہے. یہی وجہ ہے یا رسول اللہ کہنے والوں، تم ہی وہ لوگ ہو جنہیں اللہ والے نصیب ہوتے ہیں. ماں تو ماں ہی ہے نا، لیکن اتفاق یہ ہے یا رسول اللہ کہنے والی ماں ہی ایسے بچے جنم دیتے ہیں. اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے، حقائق پر مبنی ہے، دلائل پر مبنی ہے. ویسے کسی مسلمان کو اسلام پر قائم رہنے کے لیے کسی دلیل کی ضرورت نہیں ہے. سورج پلٹا، چاند نے سینہ چاک کیا، جو کافر تھے پھر بھی کافر رہے. انہیں اسلام نصیب نہیں ہوا، ایمان نصیب نہیں ہوا، انہیں قرب نصیب نہیں ہوا. اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں اپنے پیارے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی شان بیان کرتے فرما رہے ہیں، النبیو، اے کملی والے، آپ کو تو ہم نے جو شان دی ہے ان کو پتہ نہیں ہے، ان کو خبر نہیں ہے، اور آپ تو خبر دینے والے ہیں. اب کرم کیجئے ان پر. اے نبی، آپ کو تو ہم نے کریم بنا کے بھیجا، رؤوف بنا کے بھیجا، رحیم بنا کے بھیجا، عزیز بنا کے بھیجا ہے، حریص بنا کے بھیجا ہے. ان پر کرم کیجئے، یہ تڑپ رہے ہیں، یہ مچل رہے ہیں. انہیں اپنا قرب دیجئے جو ان کی جانوں سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہو جائے. تو یہ ہے وہ دین جس کی بنیاد پر
ہم نبی کی صحبت میں رہنے والوں کو اپنا راہبر سمجھتے ہیں، نبی کی اطاعت میں رہنے والوں کو اپنا قائد سمجھتے ہیں۔ اور جب میں نے نبی کی آل کی طرف دیکھا نا، تعریف کیجئے گا، آل کی جتنی کر سکتے ہیں کیجئے گا، لیکن نبی کی تعریف چھوڑیے گا نہیں، کیونکہ جس نبی کا خون ان کی رگوں میں دوڑتا ہے، جب تم اس نبی سے بات شروع کرو گے تم گمراہ نہیں ہوگے، تم کسی وین میں نہیں پڑو گے، تم کسی غلط کاری میں نہیں جاؤ گے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں صحابی بننے کے لیے صحبت میں آئے، نبی کی بارگاہ میں آئے، نبی کا دیدار پایا، ایمان پایا، شان پایا، مقام پایا، اور قیامت کی صبح تک ان کی خوشبو رہنی ہے، ان کی روشنی رہنی ہے، ان کی چمک رہنی ہے۔ اصحابی اصحابی کہہ دے اللہ، اصحابی۔ نہ آپ گونگے ہیں، نہ آپ بہرے ہیں، بریکوں کے ساتھ اصحابی۔ میں ہر لفظ کے ساتھ اللہ کا ذکر سننا چاہتا ہوں تاکہ یہ آپ کے اندر رچ اور بس جائے۔ اصحابی کالنجوم، فرمایا جو میری صحبت میں آیا، جو میری صحبت میں رہا، جس نے میری زیارت کی، جس نے میرا دیدار پایا۔ اب ایک لمحے کا بھی دیدار ہے اور ہر نظر کا بھی دیدار ہے، لیکن میں جب دیکھتا ہوں نا صدیق اکبر کو اس شان کے ساتھ اپنے مرشد کریم کا دیدار کر رہے ہیں کہ نگاہیں، آنکھیں نبی کے چہرے پہ جمی ہوئی ہے اور ادھر سانپ ڈس رہا۔ عارفوں کے بادشاہ نے، علامہ صاحب نے کہہ دیا اس لیے میں بھی کہتا ہوں، جسم کے ان حصوں کو ہاتھ لگا لو جہاں کہیں درد ہے، کوئی بیماری کا اثر ہے، اسی شعر میں آپ کی شفا ہے، لیکن بولنا شرط ہے، اللہ کا نام لینا شرط ہے۔ ایک آواز میں اے تن میرا چشمہ ہووے، میں مرشد دیکھ نہ رجاؤں۔ اے تن، یہ میرا سارا وجود آنکھیں بن جائے۔ اے تن میرا، یہ وہ کیفیت ہے جو صدیق اکبر کی ہے، میرا باہو سے بیان کر رہا ہے۔ لگتا ایسا ہے جیسے اس واقعے کا چشم دید گواہ عارفوں کا بادشاہ ہے۔ اے تن میرا چشمہ ہوئے، میں مرشد ویک نہ رجاؤں۔ پھر منظر بدلا، گود علی کی ہے، چہرہ نبی کا ہے۔ کیفیت وہی ہے، سورج ڈوب رہا ہے، بیٹھ جاؤ۔ بھئی ہر آدمی اپنے ساتھ بیٹھنے والے کو بٹھا کے رکھے، کوئی لمبا ٹائم نہیں ہے، بڑے مختصر وقت میں آپ سب کو اجازت ہو جائے گی، لیکن یہ بری عادت ہے
وہ بھی ذکر رسول کو چھوڑ کر جاتا ہے. اس سے بڑی برائی کوئی نہیں. جب کنیکشن جڑنے کا امکان ہو جائے اس وقت آپ کی تاریں جل جائیں، آپ کا فیوز اڑ جائے، ہوش میں رہو. سورج ڈوب رہا ہے، علی نبی کو دیکھ رہے ہیں. ایک دفعہ بھی سورج کو نہیں دیکھا کہ یہ ڈوب جائے گا، میری نماز قضا ہو جائے گی. عاشق کی نماز تو ہوتا ہی یار کا دیدار ہے. اب سورج ڈوب گیا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ. یہ بات آپ کو سمجھنی ضروری ہے. سورج ڈوب گیا، علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. نبی فرماتے ہیں ما یبکی کا یا علیو، یہ رونا کیسا ہے؟ یہ تمہاری آنکھوں میں آنسو کیسے ہیں؟ رو کیوں رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز قضا ہو گئی ہے، قضا کیوں نہیں کی؟ اور اگر قضا ہو گئی ہے تو قضا بھی تو پڑھی جا سکتی ہے. عرض کیا کہ یہی تو فرق ہے، جو غفلت میں قضا کرے وہ قضا پڑھے، جو تیری محبت میں قضا کرے وہ کیسے قضا پڑھے؟ تھوڑی دیر کے لیے فرقوں سے باہر نکلیے، تھوڑی دیر کے لیے علی پر احسان مت کیجئے کہ آپ علی کو مانتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے اسلام پر احسان مت کیجئے کہ آپ کلمہ پڑھتے ہیں. اگر کلمہ پڑھنا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں، نبی کی عطا سے اور نبی کی ادا سے پڑھنا. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، اور یزیدی بھی کلمہ پڑھتے تھے، کوفی بھی کلمہ پڑھتے تھے. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پڑھدا کوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑھدا. ایک ہی جانم یار گلوئی ہو، سارا دن بولتے ہو، گالیاں بکتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، غیبتیں کرتے ہو. اب جب بولنے کی باری آئی ہے تمہاری بولتی بند ہو گئی ہے. حضرات توجہ فرمائیں، زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، زبان کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل ہے؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. زبانی کلمہ ہر کوئی آکھے، دل دا پردہ کوئی ہو. دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے، ایک ہی جانم یار گلوئی ہو. جتھے کلمہ دل دا پڑھی دے اوتھے جیب نہ مل دی دھوئی ہو. ایک کلمہ مینوں سونے یار پڑھایا باہو، میں صدا سہاگن ہوئی ہوں. ایتن میرا علی کی نگاہیں نبی پر. سورج علی کو دیکھ رہا ہے، علی نبی کو دیکھ رہا ہے، مجبور ہو کر ڈوب گیا. علی کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو نبی نے فرمایا علی تمہاری آنکھوں میں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا. یا رسول اللہ قضا میں نے نہیں پڑھنی، ادا پڑھنی ہے. میرے نبی نے یہ ہاتھ اٹھا دیا، سورج ڈوبا ہوا تھا. اس پردے کے پیچھے کوئی بھی ہوگا میرے ہاتھ کو دیکھ نہیں پائے گا. اب نبی نے یوں ہاتھ اٹھایا، کلام نہیں فرمایا، یوں ہاتھ اٹھایا اور یوں ہاتھ اٹھتا چلا گیا. اور اس ہاتھ کے ساتھ ساتھ سورج بھی پلٹتا ہے.
اب تمہارے لیے کوئی سورج نہیں پلٹائے گا. قضا ہوگی تو قضا ہو. جرم ہے. فرمایا النبیو اولا بالمؤمنین من انفسہم. اب جن کو نبی اپنے اتنا زیادہ قریب لے آئے کہ ان کی جان بھی پیچھے رہ جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے پھر کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک عام شخص جس نے کرائے کے معلموں اور مبلغوں کی زبان سے، واعظوں اور ذاکروں کی زبان سے جھوٹی روایات پر مبنی اور ان پاکوں کی شانوں میں کوتاہی اور کمزوری کرنے والی کلام کو سن کر اپنا قبلہ غلط سمت کر لیا ہے. قصور ان کا نہیں ہے، لیکن آپ کو بھی تو سوچنا چاہیے نا. آپ جب عالم نہیں ہے، فاضل نہیں ہے، ذاکر نہیں ہے، مبلغ نہیں ہے، داعی نہیں ہے، مرشد نہیں ہے، تو یہ تویز گنڈے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ دھندے کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ چندے کرنے کا بھی کیا مطلب ہے؟ اور تمہیں بھی یہ سوچنا پڑے گا. جو صدیق اکبر پر، فاروق اعظم پر، عثمان غنی پر، مولا علی پر، حسن و حسین پر، سیدہ کائنات پر، ادھر ہیں محبت والے، ادھر ہیں مودت والے، ان میں سے کسی پر بھی اگر شک کی نگاہ بھی ڈال دے گا تو اللہ کو یہ بھی پسند نہیں. آپ کو پتہ ہے اس وقت فرقہ واریت کی آگ کو بھڑکایا جا رہا ہے. جو باتیں گھروں میں چھپ کر بھی نہیں کرنی چاہیے، لوگ سکرینوں پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، اس امت کو لڑا رہے ہیں. سیدہ کائنات کے بارے میں مجھ سے کسی نے پوچھا آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا نوکر کیا رائے دے سکتا ہے بالغوں کے بارے میں؟ نوکر کا کیا کام ہے؟ اور جتنی تعریف، جتنی عزت، جتنا مرتبہ میرے نبی نے اپنی بیٹی کے لیے بیان کر دیا ہے، اس کے بعد میری رائے کی کیا حیثیت ہے؟ اور محبت آل کی آڑ میں اور محبت اہل بیت کے پردے میں کوئی ہمیں اپنی دین سے ہٹانے چاہیے. یہ ایک حقیقت ہے. علی جیسا جری کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. اگر علی جری نہیں ہوتے تو خیبر کا قلعہ فتح کرنے کے لیے نبی اپنا علم علی کے ہاتھ میں نہ دیتے. یہ علم کسی مخصوص فرقے کی چیز نہیں ہے. علم کہتے ہیں جھنڈے کو. جو جھنڈا نبی نے علی کو دیا، علی کے گھر پر وہ لہراتا رہا. لیکن جب تک صدیق پاک سے لے کر عثمان غنی تک خلافت کا وہ مرتب شدہ طریقہ کار اپنے قبائل کو نہیں پہنچا، جب علی نے اختلاف نہیں کیا، علی نے جھگڑا نہیں کیا، علی نے انکار نہیں کیا خلافت صدیق اکبر کا، تو
1400 سال کے بعد کسی نا انجار کو کیا حق حاصل ہے؟ اور میں اکثر یہ بات لوگوں سے کہتا ہوں، ایک صحابی ہے وہ جس نے دیکھا نبی کو، ایک صحابی ہے وہ جو نبی کے کندھوں پہ سوار ہے۔ تو حضرات، ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اللہ کو اس طرح مانتے ہیں جیسے اللہ نے پسند کیا، نبی کو اس طرح چاہتے ہیں جیسے اللہ نے نبی کو چاہا ہے۔ اب اسی چاہت کی بات، آپ تو میری تقریر سے پہلے کے تھکے ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے اتنا بڑا آپ نے اہتمام کیا، میں آپ کی تھکاوٹ کو دیکھتا تو میں بھی آپ جیسا ہو جاتا، اس لیے میں نے کوشش کر کے تھوڑی سی جاگ لگائی ہے آپ کو۔ آپ کا تو دور ہی اتنا تھا، میں کیا کرتا۔ حضرات، اب ہم نے تبدیلی اختیار کرنی ہے، تبدیلی کا راستہ اختیار کرنا ہے، اور تبدیلی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ 1400 سال کے سفر میں جتنی فرقہ واریت ہوئی ہے اس کو پاؤں کی ٹھوکر سے پاش پاش کرنا ہے۔ اور واپس نبی کے قدموں میں چلے جاؤ۔ اب ہم جب غصے میں ہوتے ہیں نا، اندھے ہو جاتے ہیں، پاگل ہو جاتے ہیں، نہ کوئی بڑا سمجھ آتا ہے نہ چھوٹا، نہ کوئی حقدار، بس اس وقت ہمارے منہ سے جو ہوتا ہے وہ بھی کہہ دیتے ہیں، ہاتھ جو کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ہو جاتا ہے، بعد میں پچھتاتے ہیں، شرم آتی ہے، بڑے شرمندہ بھی ہوتے ہیں، یار ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا، یار بڑی غلطی ہو گئی، جی بڑے غصے میں تھا میں نے تو طلاق دی، خوش ہو کر تو کوئی نہیں دیتا بھائی، غصے میں ہی سب کچھ ہو جاتا، اس لیے غصہ حرام ہے۔ یہ جو آپ درباروں پر جاتے ہیں یا مرشدوں کے پاس جاتے ہیں اور تعظیماً آپ کبھی کبھی سجدے کی کیفیت بنا لیتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے سوا تعظیم کا سجدہ بھی کسی کے لیے نہیں۔ درباروں پر جاؤ، لیکن جب آپ چھوٹی موٹی غلطی کرتے ہیں اس کا سارا الزام ہم پر آتا ہے، ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، اس لیے ہم کہنے پر مجبور آ جاتے ہیں، یہ ضرور ان پڑھ ہوگا، یہ ضرور بے وقوف ہوگا، یہ ضرور کسی دھوتو ملنگ کے ہاتھ چڑھا ہوگا۔ جو دھوتا ہے تو میں بھی دھوتی کرے، تو بہتر یہی ہے بھائی ہمیں بھی سکون لینے دو، ہاتھوں پر ہی گزارا کر لو۔ آج کل تو میرا خیال اور آسان ہو گیا ہے، ہاتھ ملانے کی بجائے سارا آگے کرو، ہاتھ مرشد کا آ جائے تمہارے سر پر۔ یہ ہاتھ جو ہے نا، اگر مرشد کامل ہے نا تو یہ ہاتھ آپ کو نبی تک لے جا سکتا ہے، لے جانا چاہیے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو نے بڑا بڑا یہ کہا ہے، مرشد کامل کا کام ہے مرید صادق ہاتھ سے پکڑے اور نبی کی کچہری میں لے لے۔ اب آپ کو میں دو تین چیزیں چھوٹی چھوٹی آپ کے لیے جو نسخے ہم نے تیار کیے ہیں، ویسے آپ ذرا چیک کر لیں اپنا جسم، جہاں جہاں درد تھا ہاتھ رکھنا، چیک کر لیں۔ جن کو فیض ہو چکا ہے، درد ختم ہو چکا ہے، سکون آ چکا ہے، اتنا اونچا ہاتھ کھڑا کر دیں۔ پیچھے مڑ کر دیکھیں، مڑ کر دیکھیں،
یہ ہے فیضان۔ اب بعض اوقات ہمارے علماء یا ہمارے ساتھی جو بات کر دیتے ہیں وہ ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ پھوک بھی اثر کہاں ہی ہونا ہے، یہ پچھو کام سے دو ہے، اور جہاں پھونکوں کی ضرورت ہی نہ ہو، ایک نگاہ جے مرشد دیکھے لاکھ کروڑاں تارے۔ تو حضرات پہلا نسخہ، آپ کے گھر میں صبح بھی کچھ ماحول ہوتا ہے، دن کو بھی کچھ ماحول ہوتا ہے، شام کو بھی کچھ ماحول ہوتا ہے۔ ان 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ 20 منٹ آپ اپنے 24 گھنٹوں میں آدھا گھنٹہ مدینے والے کے نام کر دیجئے۔ عنوان کیا ہوگا، ٹائٹل کیا ہوگا؟ ہر شام مدینے والے، ہر شام بولے، آپ کو یاد رہنا چاہیے، ہر شام گالیاں نہیں چلیں گی، غیبت نہیں چلے گی، جھوٹ نہیں چلے گا، دھوکہ فریب کاری نہیں چلے گی۔ باپ بیٹی، ماں بیٹا، بھائی بہن، بہو بیٹیاں، معصوم بچے دودھ پیتے درود کی لوریوں میں، رگوں میں جو خون دوڑے گا وہ خوف خدا بھی بنے گا، عشق مصطفیٰ بھی بنے گا۔ پوری توجہ کے ساتھ ڈرائیور گاڑی دھیان سے نہ چلائے، کیا ہوتا ہے؟ موبائل کان سے لگاؤ، کیا ہوتا ہے؟ قاتل بن جاتے ہو، کبھی خود کش بمبار بن جاتے ہو۔ اس لیے گاڑی کے سٹیئرنگ پر بیٹھتے ہی، اچھا یہ موٹر سائیکل والوں سے میں نے پوچھنا ہے، یہ جب تم چلا رہے ہوتے ہو تو یہ ٹانگیں اوپر کیوں رکھ لیتے ہو؟ یہ مجھے سمجھ نہیں ہے۔ جن کو پتا ہو وہ ضرور بعد میں بتا دیجیے گا ایک دوسرے کو۔ بڑی عجیب حالت ہوتی ہے، اور اس وقت خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے اور آپ کے پیر کے نیچے آنے سے پہلے ہی آپ اڑ جائیں، خدا کے لیے کچھ سمجھو۔ یہ پولیس کا ایشو نہیں ہے، یہ تمہاری جان کا ایشو ہے۔ تو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ دھیان رکھو، اور اگر سٹیئرنگ بیٹھتے ہی تمہارے لوگوں پہ درود و سلام جاری، جتنا درود دن بھر میں پڑھو، رات کو ایک نمبر تمہیں میں دے دوں گا، میرے پاس روزانہ 25 کروڑ درود جمع ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کا بھی 1000 یا 2000 اس میں آ جائے گا تو آپ کو ثواب 1000 2000 کا نہیں ملے گا۔ اس سمندر میں قطرہ گر کر، اگر قطرہ نہیں رہتا سمندر بن جاتا ہے۔ ذرا سوچو، 25 کروڑ درود کا نور ملٹی پلائیبل پلس 10 25 کروڑ کو 10 نیکیوں سے، 10 گناہوں کی معافی سے، اور 10 درجات کی بلندی سے ملٹی پلائی کرو، ضرب کرو، تو یہ اربوں کے حساب سے برکت تمہارے گھر میں آ رہی ہے، رحمت تمہارے گھر میں آ رہی ہے، نور تمہارے گھر میں آ رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب تمہارے گھر سے درود کا نور اٹھ رہا ہو، اب اگر کوئی شیاطین، جنات، جادو، ٹونے آپ کے گھر پہ حملہ کر بھی لیں گے تو آگے درود کا نور ان کو سنبھالنے کے لیے۔ اب جب آپ اتنی توجہ کے ساتھ، اور عقیدہ پتہ کیا ہوگا، اب فرقے تو ہیں بھئی اذان سے سلام کا کیا تعلق ہے؟ تو اذان ہے ہی نماز کے لیے، تو نماز سے اگر سلام کا تعلق ہے تو فرقہ تو ختم ہو گیا۔ جنگ یہی ہے نا، پڑھو نہ پڑھو، بھائی نماز پڑھو تو نبی پر سلام بھی پڑھو،
اور رولا تے موک گیا بھائی، اور تم کیا دیوبندی بریلوی بنے بیٹھے ہو؟ اور رولا تے نماز جی مکے پہ ہے۔ حضرات تو عقیدہ کیا ہو؟ ہم یہاں سے پڑھیں آقا مدینے سے سن، تو واقعی کسی بیوقوف نے یہ بات کہی تھی کہ مدینہ بڑی دور ہے۔ عاشق سب کچھ ہو سکتا ہے، بیوقوف نہیں ہو سکتا۔ عاشق نے کہا، مزہ نہیں آیا یار، مجھے مزہ نہیں آیا۔ عاشق نے کہا نادان تو یہ بھی کہتا تھا جو مر گیا وہ مر گیا، لیکن قرآن پڑھا ہے تم نے؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور تیرے عقل دے پیج ڈھلے نے، اور تو اپنے عقل دا ماتم کرتا ہے تو شعوری کوئی نہیں، اور تینوں تو گل کرن دا چجی کوئی نہیں۔ اب یہ تھا کلام، اور قرآن سچا کلام ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے پھر بھی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، پر ایک وقت آیا قرآن کے قاری نے نیزے کی انگلی پہ چڑھ کے جب قرآن پڑھا نا، تو قرآن کی اس آیت کی تفسیر سامنے آ رہا۔ حضرات تو آپ نے اس عقیدے کے ساتھ درود پڑھنا ہے، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے سے سنیں۔ جب آپ نماز کے اندر، یہ واجب ہے، یہ کہنا واجب ہے، جو نبی نے کلام کیا وہ بھی کہنا واجب ہے، جو نبی کو اللہ نے سلام عطا کیا وہ بھی کہنا واجب ہے۔ تو اب کیا عقیدہ ہونا چاہیے جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں السلام علیکہ ایوہ النبی، یا نبی سلام ہو گئے؟ اچھا اے سارے پکڑے جانے نے، ایک باری بھی اللہ دنہا نہ کوئی نہیں ملا۔ اور انہوں چھڑاؤ یار، اور انہوں منت کرو بھئی، یہ بھی ایک باری تے اچھا آکھر۔ حضرات توجہ فرمائیں، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ اچھا نبی کیسے سنتا ہے؟ اب یہ ایک بڑی بات ہے، نبی کیسے سن سکتا ہے؟ اچھا بھئی نہیں سن سکتا تھا تو اللہ نے تو کہہ دیا، اپنے پاس بلا کر پردے اٹھا کر جلوے دکھا کر، مولا ہم تو یہاں سرگودے میں بیٹھے ہیں، سنا والی میں بیٹھے ہیں، ہماری آواز تو وہاں نہیں اور جا سکتی۔ فرمایا جیسے حجر اسود کا تمہیں بوسہ لینے کے لیے اس کے قریب جانے کا موقع اگر نہ بھی مل سکے بولو بھئی، حجر اسود بڑا محترم ہے تو پتھر ہی نا، چومنا تو ضروری ہے نا، طواف کے لیے چومنا ضروری ہے، طواف کرنے سے پہلے چومنا پڑتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے جب آپ اس کو چومتے ہیں نا، بولیں مزہ نہیں آیا یار، میں پتھر کا کمال آپ کو سنا رہا ہوں، لیکن ہر پتھر میں یہ کمال نہیں ہے، یہ خاص پتھر ہے جسے اللہ نے اہل ایمان کے لیے نفع کا باعث بنایا ہے۔ آپ اس پتھر کو چومیں، وہ آپ کے گناہوں کو چوستا ہے، یعنی جتنے گناہ آپ کے اندر ہے وہ نکال لیتا ہے۔ اب ہوا یہ کہ دوسرے بوسے پر دھکا لگا، آپ دور چلے گئے، آپ چوم ہی نہیں سکے، اب آپ کیا کریں گے؟ یہ جو بیعت کرتے ہو نا، بیعت، یہ بیعت ماننا ہے، تسلیم کرنا ہے کہ میں تسلیم کرتا ہوں اس ذریعے سے، اس واسطے سے، اس وسیلے سے میں نبی تک پہنچ جاؤں گا، اور جو نبی تک پہنچ گیا وہ اللہ تک پہنچ جائے گا۔
اب جب آپ حرم کعبہ میں ہوں نا تو یہ بیت اللہ شریف ہے اور یہ حجر اسود ہے، تو آپ ایسے چکر لگا رہے ہیں، تو آپ جب حجر اسود کے سامنے آئے تو منہ آپ کا ادھر تھا، ادھر نہیں تھا، منہ سامنے کی طرف تھا نا. تو اب آپ نے کیا کیا؟ رکے مڑے، آپ رکے مڑے، نظر تو نہیں آ رہا، چلو سمت تو ہے نا، نظر نہیں آ رہا نا. اگر آپ طواف کرتے کرتے وہ چلے گئے ہیں وہاں تک، مقام صحیح تک، کافی دور ہے، وہاں سے تو حجر اسود نظر بھی نہیں آ سکتا، کہا پھر بھی دیکھو تو صحیح نا اس کی ساتھ. اب آپ جا رہے ہیں، آپ رکے مڑے، ہاتھ اٹھائے، ایسے اٹھائے، پھر ذرا سا جھکایا، مزہ نہیں آیا. آپ طواف کعبہ کر رہے ہیں، حجر اسود کو چومنا ضروری ہے. فاروق اعظم نے یہی بات کہی تھی حجر اسود سے، اے حجر اسود سن، میں تمہیں اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو جنت سے آیا ہے، میں تو تمہیں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے آمنہ کے لال کو تمہیں چومتے ہوئے. اب میں رک گیا، مڑا، پلٹا، دیکھا، نظر کچھ بھی نہیں آیا، آوازیں گھبراؤ نہیں، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھائے، کہا تھوڑے سے جھکاؤ، جھکا لیے، کہا اب چومو. اپنے ہاتھوں کو چومو. ہاتھ اٹھانے اور جھکانے سے پہلے تمہارے تھے، اب ان میں تاثیر آ گئی حجر اسود والی. اب تم اپنے ہاتھوں کو چومو گے تو بھی حجر اسود وہیں سے تمہارے گناہوں کو چوس لے گا. یار یہ پتھر ہو کر تیرے اور میرے گناہوں کو دور سے چوس سکتا ہے تو نبی مدینے سے. تو آپ ہیں عاشق، آپ داڑھی منڈے عاشق ہیں، بے نماز عاشق ہیں. جس دن عاشق صادق بن گئے نا، روح بلالی تم میں آ گئی نا، رنگ بلالی تم پر چڑھ گیا، تو پھر تم بے نماز نہیں رہو گے. آپ ذرا تصور کیجئے، میں نے اپنے ہاتھوں کو چوما، کام ہو گیا ہے، کام ہو گیا ہے، کام ہو گیا ہے. تو عاشق کہنے لگا میں سچا عاشق ہوں، میرا عقیدہ یہ ہے مدینہ ضرور جغرافیائی لحاظ سے دور ہے لیکن مدینے والا دور نہیں. اچھا ویسے آخری بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو درود پڑھنے کی عادت پڑ گئی، آپ کے گھر والوں کو پڑ گئی، اور درود کے نور میں تم دنس گئے، تو اب ہوگا کیا؟ موت نہیں آئے گی جب تک تمہیں کملی والے کا دیدار نہیں آئے. اچھا اب دیدار مصطفیٰ کی جو تمنا کرتے ہیں، آج ذہن بنا لیں، ارادہ بنا لیں، نماز بھی پڑھیں گے، درود بھی پڑھیں گے، اپنے گھر میں ہر شام مدینے والے کے نام بھی کریں گے. قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، یہ فیضان سب کے لیے. اب ایک نسخہ پلے سے باندھ دو، نمازیں پڑھو گے اونچا بول لو، ورنہ حسین نے اپنے کیمپ میں کھڑے نہیں ہوئے. میں نے پوچھا آقا حسین آپ کا یزید سے اختلاف کیا ہے؟ فرمایا نماز میں غفلت کرتا. سلطان العارفین سے پوچھا حضور غفلت کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں جو دم کافر
جو دم غافل سو دم کافر. میں نے کہا حضور یہ کفر کا فتویٰ کیوں لگا رہے ہو؟ فرمایا قرآن پڑھو. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ. اور سانس لیتے ہو، جو تمہاری سانس کی ڈوری چلا رہا ہے اس کا نام بھی تمہیں لینا چاہیے. حضرات یہ تو فوری ایک ذریعہ ہے جس سے فرقواریت سے نکل جاؤ گے، فرقے سے نکل جاؤ گے. تمہارا مسلک، تمہارا عقیدہ، تمہارا دین امت مصطفیٰ بن جائے گی. تم فرقہ نہیں رہو گے. جہاں دیکھو گے آقا کی محبت پہنچ جاؤ گے، جہاں دیکھو گے حسین کی محبت پہنچ جاؤ گے، جہاں دیکھو گے علی کی محبت پہنچ جاؤ گے، جہاں دیکھو گے سیدہ کائنات کی محبت پہنچ جاؤ گے، جہاں دیکھو گے صدیق اکبر کی محبت، فاروق اعظم کی محبت، عثمان غنی کی محبت. حضرات یہ ہے فوری. کل سے یہ نسخہ شروع ہو گیا. موٹر سائیکل میں بیٹھے ہو درود چل رہا ہے، دکان پہ بیٹھے ہو درود چل رہا ہے، اور حساب کر لو. مہینے بعد آ کر میرے ساتھ حساب کر لینا تمہاری دکان میں سودا کتنا بکا ہے، برکت کتنی ہوئی ہے، کرم کتنا ہوا ہے. اور جھوٹی قسمیں اٹھا کر سودے بیچنے والوں، ملاوٹ کر کے سودے بیچنے والوں، ذرا نبی سے محبت کر کے سودا بیچو. حضرات دوسرا کام دیکھیں، ہمیں منظم ہونے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں لاتوں کے بت باتوں سے نہیں مانتے، لیکن قانون موجود ہے، نظام موجود ہے، ریاست موجود ہے، ادارے موجود ہیں. انہیں چاہیے کہ وہ ایسے عاشق رسول بن جائیں کہ خود نبی آ کر کہہ دے سلطان نور الدین زنگی. یہ ہوتا تھا کبھی. ایسے بادشاہ ہوتے تھے جنہیں نبی اپنا دیدار عطا کر کے فرمایا کرتا تھا یہ کام ایسے کر لو. لیکن جب بادشاہ ایسے نہ رہے تو نبی نے غازی المدین کو بھی کہا، نبی نے غازی مرید حسین شہید کو بھی کہا، اور نبی نے اس کیس کا فیصلہ کرنے کے لیے 1.5 سال سے جج سن رہا ہے، وکیل بحث کر رہا ہے، ملزم دندناتا پھر رہا ہے. پھر عاشق آ گیا، کہا قانون اندھا ہو گیا ہے، عدالت ناکارہ ہو گئی ہے، جج فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے. کہا تم کیسے آ گئے؟ 16 سال کی عمر میں تمہیں یہ کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جسے نبی اپنا دیدار کرا دے اسے کسی سے پوچھنے کی کیا کہنے. غازی خالد تم پر لاکھوں سلام. ہاں بھئی تو نے یہ کہا ہے، تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے؟ اس نے کہا ہاں. سوالات ہوئے، کہا پھر میں بھی نبی کا غلام ہوں، آج جج بھی میں بنوں گا. عدالت لگ گئی. نہیں سمجھ ہی نہیں آتا. عدالت میں عدالت لگ گئی. جج بیٹھا دیکھ رہا ہے، اے غازی خالد نے جج بن کر فیصلہ کیا، قانون بن کر فیصلہ کیا، اور اگلے ہی لمحے اس کو ڈھیر کر دیا. کہا جو نبی کا غدار ہے. آج تم ختم نبوت کا جلسہ کرنے آئے ہو، تو میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ڈسپلن قائم کرو، نظم قائم کرو. کم از کم یا رسول اللہ کہنے والوں، یا حسین کہنے والوں، جب تک اس دھرتی پر ختم نبوت کے غدار موجود ہیں تم آپس میں نہیں لڑو گے. دیوبندیوں، بریلیوں، اہل حدیثوں، اہل تشیعوں، اہل سنت، تمہیں آپس میں لڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کے غدار دندناتے پھر رہے ہیں، حکومتی اداروں میں بیٹھے ہیں، فوج میں بیٹھے ہیں، سیاسی پارٹیوں میں بیٹھے ہیں.
وہ ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لیکن اللہ کی الوہیت کی قسم کھا کر کہتا ہوں جب تک ایک بھی عاشق موجود ہے ختم نبوت کا قانون ختم نہیں ہو سکتا۔ آپ کو اپنی توانائی، اپنی صلاحیت منظم ہونے پہ لگانی ہے، کیونکہ ہر آدمی کو ہم یہ حق نہیں دے سکتے کہ وہ بندوق اٹھائے اور دوسرے کو مار دے۔ ہاں میرا نبی کسی کو کہہ دے تو اس کی تو بات ہی کچھ ہو، کیونکہ تیرا میرا دور عارضی ہے، نبی کا دور مستقل ہے، نبی کا اقتدار آج بھی قائم ہے۔ قیامت کا دن تو پھر کمال دن ہوگا جب سارے انبیاء کہہ رہے ہوں گے اذهبوا الی غیری۔ ذرا سوچئے کہ ان لوگوں کے دلوں میں یہ بات کون ڈالے گا کہ اللہ کے جلال کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہے، نبیوں سے سفارش کراؤ۔ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے، حضرت داؤد کے پاس جائیں گے، حضرت سلیمان کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے۔ ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، وہ میں نہیں ہوں، میرے سوا کوئی اور ہے۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا پھر لوگ میرے پاس۔ علماء کی نظر کرتے ہوئے ان سے محبت اور پیار اور نظم اور ڈسپلن اور تربیت اور تعلیم کی دعوت لوگوں تک پہنچانے کی اپیل کرتے ہوئے کہ آؤ ہم لوگوں کے دروازے کھٹکھٹائیں، انہیں کہیں قرآن پڑھانے کی کوئی قیمت نہیں ہے، ہم تمہارے گھر میں چل کر تمہارے بچوں کو قرآن سکھانے کی۔ حضرات ہم نے منظم ہونا ہے، فرقہ واریت کے لیے نہیں، ناموس رسالت، ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہم نے منظم ہونا ہے۔ ہم نے پارلیمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے نبی کے غداروں کو تلاش کرنا ہے، ہم نے سیاسی پارٹیوں کے پردے میں لپٹے ہوئے نبی کے غداروں کو ڈھونڈنا۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ اس نیٹ ورکنگ کا حصہ بنیں گے۔ بہت ٹائم ضائع کرتے ہیں آپ۔ آج بھی میں ایک جگہ پہ تھا، 2 مائیں رو رہی تھی، پڑھے لکھے بچے تھے، یہ ساری رات نیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں۔ میں نے کہا ان کے ہاتھوں میں موبائل ہی تو آپ نے دیے ہیں۔ بچہ رو رہا ہے موبائل دے دو، بچہ ضد کر رہا ہے موبائل دے دو، بچہ رو رہا ہے بھئی قرآن دے دو۔ آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، مسجد حسین کیا ہے شاید میں سمجھا نہ سکوں، لیکن وہ منظر اگر آپ دیکھ لیں کیا خیال ہے؟ جو روز یہ کام کرتے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ کمال یہ ہے، بڑی کمال بات نہیں ہے، روز بندہ ایک کام کرے اور پھر اس کو یاد نہ رہے کہ آج پھر کرنا ہے۔ مسجد حسین جنہوں نے نہیں دیکھی، جب آپ اٹھ کر آ رہے تھے تو مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے آپ نے دیکھی نہیں مگر آپ کے من میں مسجد حسین اتر گئی۔ آپ نے بڑے بڑے اجتماعات دیکھے ہوں گے، بڑے واسطے دینے پڑتے ہیں لوگوں کو، بڑے وسیلے ڈالنے پڑتے ہیں، بڑے بڑے ماہرین کو چندے کے لیے بلوا کر ان سے چندہ کروایا جاتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا یہاں کوئی چندہ مانگا نہیں گیا، کوئی آپ کے سامنے دامن نہیں پھیلایا گیا، آپ کے اپنے دامن میں اتنی وسعت پیدا ہو گئی، آپ کے من میں اتنا پیار آ گیا مسجد حسین کا۔ میں چاہتا ہوں اسے دیکھیں، بحیثیت مرید آپ کسی بھی سلسلے سے بیعت ہیں، آپ جب بھی اپنے پیرخانے پر جائیں گے تو یہی سوچ کے جائیں گے خالی ہاتھ نہیں جانا۔ کیوں؟ لنگر چل رہے ہیں، غریب پروری ہو رہی ہے، یتیم پروری ہو رہی ہے، اور جب آپ پیر و مرشد کو اپنے پاس بلائیں گے تو پھر سوچیں گے یار
پیر مرشد گھر آئے، خالی ہاتھ تو نہیں جانے چاہیے۔ آپ کو کیا ملا؟ میں یہ سوچتا ہوں آپ کے پاس پیر صاحب آئے پھر بھی آپ نے خدمت کی، آپ پیر صاحب کے پاس گئے پھر بھی آپ نے خدمت کی، آپ کو بھی تو کچھ ملنا چاہیے۔ کمال یہ ہے کہ آپ دنیا دار ہو کر پیر و مرشد کی بارگاہ سے دعا تو کروا رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے ہیں حضور کچھ 100 200 500 مجھے بھی دے دو، میرے تو گھر میں بچے بھوکے ہیں، جو تھا لے کے آگے ہوں۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ جو آپ نذرانے دیتے ہیں یہ وہ نظام ہے جو 1400 سال سے چل رہا ہے۔ امریکہ کو سب سے بڑی فکر یہ ہے یہ لنگر کیسے چلتا ہے، یہ غریب پروری کیسے ہو رہی ہے، یہ یتیم پروری کیسے ہو رہی ہے۔ بھائی یہ بات سمجھنے والی ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ کو بھی کچھ ملنا چاہیے۔ سارے پیروں کا ادھار میں نے کہا میں ہی ادھار دیتا۔ ویسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا پیر خانوں پر مدارس، سکول، کالج سب کچھ موجود ہے، اور یہ غریب پروری کی سب سے اعلیٰ ترین شکل ہے کہ آپ کے بچے اعلیٰ تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، اچھا کھانا بھی کھا رہے ہیں، جن کے پاس پہننے کو لباس نہیں ہوتا ان کو لباس بھی مل رہا ہے، لیکن اس کو ایک مستقل شکل دینا یہ بڑی ضروری بات ہے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے مسجد حسین کا آپ کے سامنے یہ ماڈل میں پیش کر رہا ہوں، اس میں 10,000 اسٹوڈنٹس کے لیے پڑھنے کی گنجائش ہے۔ اس میں اردو میڈیم سکول سسٹم، انگلش میڈیم سکول سسٹم، اس کے اندر کالج، اس کے اندر یونیورسٹی کلاسز، قرآن کا پیرا، تجوید القرآن، تحفیظ القرآن، درس نظامی، پردے کے ساتھ بچیوں کے لیے بی ایس کورسز یونیورسٹی کے۔ جب ہم نے چند سال پہلے یونیورسٹی کلاسز شروع کی نا، اب ظاہر ہے مسجد حسین میں تھی نا، تو ایک بچی جو آئی تو اس نے کہا کہ میں تو یونیورسٹی سمجھ کر آئی تھی، یہاں تو پھر آپ نے ہمیں دوپٹے اڑا دیے۔ الحمدللہ 6 مہینے کے بعد اس بچی کا مجھے میسج ملا، کہنے لگی ناؤ آئی ایم ریڈی فار مشن حسین۔ متجد گزار بن چکی تھی، وہ شب بیدار بن چکی تھی۔ آج جب کوئی بیٹی اغوا ہوتی ہے نا، یا وہ کسی کو اغوا کر لے، میں معذرت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں، آپ اندھے ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ آپ کی بیٹی جن کالجوں میں جا رہی ہے، جن سکولوں میں جا رہی ہے، جن گاڑیوں میں ڈرائیوروں کی سیٹوں پر بیٹھ کر جا رہی ہے، کیا ہو رہا ہے وہاں؟ آپ اندھے ہو چکے ہیں، آپ کو کوئی احساس نہیں رہا۔ حضرات اس بیٹی نے مجھے میسج دیا، اب میں مشن حسین کے لیے تیار ہوں۔ کوئی ہم نے مارا نہیں، پیٹا نہیں، زبردستی نہیں کی۔ آپ کی بیٹیوں کو میں اپنی بیٹیاں سمجھتا ہوں، یہ قوم کی بیٹیاں ہیں، ان کی عزت کو محفوظ کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ یہ آج کی بیٹیاں کل کی مائیں ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا ماں کی گود پہلی درسگاہ ہے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اگر آپ کی بیٹی کل ماں بنے اور قرآن کی قاریہ ہو، اس کے بچوں کو قرآن سیکھنے کے لیے کسی مدرسے کی حاجت ہوگی نہیں، ان کی ماں کی گود ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اس لیے یہ مسجد حسین کا ماڈل دیکھیں اور اس کو دل میں اتارے، اور میں کہوں گا اگر آپ کو اپنے بچوں پر رحم نہیں آتا نا، ویسے اصل میں یتیم تو آپ کے بچے ہیں، آپ جیسے باپ کے ہوتے ہوئے وہ آوارہ گرد ہیں، وہ موبائل چور ہیں، ان کے ساتھ جنسی دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ جنسی دہشت گردی کا انتخاب کر رہے ہیں،
ان کا عزت و ناموس کا جنازہ معاشرے میں اٹھا دیا گیا ہے. سوشل میڈیا نے اور زیادہ لوگوں کو بے باک کر دیا ہے. اگر میں آپ کے بیٹے کو عاشق رسول بنا دوں, حافظ قرآن بنا دوں, ڈاکٹر بھی بنا دوں, اسکالر بھی بنا دوں, مبلغ بھی بنا دوں, نبی کا نوکر بھی بنا دوں, حسین کا عاشق بھی بنا دوں, تو بتاؤ وہ بیٹا تمہارے پاس رہ کر محفوظ ہے یہ مسجد حسین میں آ کر میں. حضرات یہ ذرا ماڈل دیکھ لیں. برائے طبیب آنکھوں کے نامور صوفی بزرگ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ نے اس پسماندہ ترین خطے میں جہالت کی تاریکیوں کو علم کی روشنی سے منور کرنے کا بیڑا اٹھایا اور اس فرض کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مشن بنایا. ان کے اس دار فانی سے کوچ کے بعد فروغ علم کے اس مشن کی ذمہ داری آپ کے سجادہ نشین اور سلطان باہو ٹرسٹ کے روح رواں بانی, عظیم روحانی اور مذہبی شخصیت حضرت پیر سلطان فیاض الحسن سروری قادری متعظ اللہ علیہ نے اٹھائی. انہوں نے مسجد حسین کے نام سے منسوب ایک عظیم الشان دینی, فلاحی اور تعلیمی منصوبے کی بنیاد رکھی. غریب نہیں سوچ سکتا کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا. میں اللہ کی عظمت کی قسم اور نبی کی قربت کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارے بیٹے کو ڈاکٹر بھی بنا دوں گا, لیکن خدا کے لیے اس بیٹے کو رسوا ہونے سے بچا لو, اسے قرآن کے نور میں بسر, یہ مرکز رحمت, یہ حسینیت کا تاج پہنانے کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے. مختلف مدارس کے حامل پاکستان اور دنیا بھر میں معیاری تعلیمی ادارے یونائٹڈ اسکول سسٹم, یونائٹڈ کالجز, جامعۃ الہرا, ہولی اسکول سسٹم اور عظیم الشان یونیورسٹی کو مسجد حسین کے ساتھ منسلک کیا. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ملک بھر میں 53,000 سے زائد طلبہ قبل ازاں حصول تعلیم میں مشغول ہیں. غریب, مستحق اور یتیم طلبہ کی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ تمام تعلیمی اداروں کے ساتھ معیاری سہولتوں سے آراستہ ہاسٹل بھی قائم کیے گئے ہیں. سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام ہزاروں یتیم, غریب اور بے سہارا بچوں کی کفالت اور تعلیم دی جا رہی ہے. آئیے انہی بچوں میں سے ایک طالب علم قربان علی کی کہانی اس کی اپنی زبانی سنتے ہیں. السلام علیکم, میرا نام قربان علی ہے. میں نے پہاڑی علاقے میں جنم لیا. وہاں نہ کوئی سکول تھا, نہ کوئی مدرسہ تھا, نہ کوئی کالج تھا. شعور کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو خیال آیا کیا میں ڈاکٹر بنوں گا. اپنے بابا سے سوال کیا, ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, دل ٹوٹ گیا. پھر اپنے مرشد کی صدا سنی, ہے کوئی غریب جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہو, انجینئر بننا چاہتا ہو, پروفیسر بننا چاہتا ہو. اب انگلش میڈیم اسکول میں ہوں. ادھر عشق باہو بھی مل گیا, عشق حسین بھی مل گیا اور عشق خدا بھی مل گیا. ایک اور طالب علم محمد وسیم کی کہانی آپ کو سناتے ہیں جو کہ یونائٹڈ اسکول سسٹم میں زیر تعلیم ہے. اس کا تعلق ایک غریب گھرانے سے تھا. محمد وسیم چند سال کا تھا تو اس کے والد اس دنیا سے چل بسے. چھوٹی عمر میں والد کا سایہ چھن جانے کے بعد وسیم کی والدہ نے دوسری شادی کر لی. بدقسمتی سے وسیم کا سوتیلا باپ اس پر دست شفقت رکھنے کی بجائے اس سے ناروا سلوک کرتا. وسیم اس کے ظلم سے تنگ آ کر ایک دن اپنے چچا کے گھر چلا گیا. اس کے چچا نے اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی دیکھ بھال کا فیصلہ کیا. اس کی پرورش کا بوجھ اٹھانے کی سکت نہ ہونے کے باعث اسے تعلیم دلوانے کے لیے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام یونائٹڈ اسکول میں لے کر آیا. میرا نام ہے محمد وسیم. میرے ابو فوت ہو چکے ہیں. میں پڑھ نہیں سکتا تھا, مجھے کوئی پڑھانے نہیں تھا. ادھر یونائٹڈ اسکول میں داخلہ بھی مفت اور فیس بھی نہیں ہے اور کتابیں بھی فری لے کر دیتے ہیں اور یونیفارم اور شوز فری لے کر دیتے ہیں. جہاں حضرت پیر سلطان فیاض الحسن قادری نے اپنے دست شفقت سے اس کی پرورش اور تعلیم کی ذمہ داری اٹھائی. ادھر میں بڑا خوش ہوں. میں پیر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں.
جنہوں نے ہمیں یہاں سہارا دیا۔ ایسے ہزاروں یتیم، غریب اور لاوارث بچے حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے زیر انتظام اداروں میں اپنے روشن مستقبل کے لیے کوشاں ہیں۔ آپ بھی حضرات، آپ نے دیکھا یہ ماڈل، اور میری یہ خواہش ہے، دیکھیں 10,000 بچے آ جائیں گے نا، لیکن 20 کروڑ عوام جو پاکستان میں رہ رہی ہے، اس کے کروڑوں بچے کیسے آگے بڑھ سکیں گے؟ اس کے لیے ہمیں ہر شہر میں، ہر علاقے میں جو مذہبی ادارے موجود ہیں ان کو میں اپ گریڈ کرنا ہوگا، ہر مسجد کو مسجد حسین بنانا ہوگا، اور ایسے تعلیمی ادارے بنانے پڑیں گے جن میں قرآن کا پہرا لگا ہوا۔ آج کے اس پروگرام کی اصل جو بنیاد ہے وہ ہمارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ بڑے دنوں سے، میں بھی چونکہ مصروف تھا، بڑے دنوں سے اس بات کی خواہش کر رہے تھے، ایسا نہ ہو کہ میں دنیا سے چلا جاؤں، میں اپنی زندگی میں ایک چراغ جلتا ہوا یہاں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اب 1 انچ بھی اپنی زمین دینی بڑی مشکل ہوتی ہے، تو اگر 10,000 50,000 لاکھ مرلے کی قیمت ہو نا، تو لوگ 1-2 ہزار چھوڑ کر بڑا احسان کرتے ہیں۔ اور یہ خوش نصیب بزرگ بیٹھے ہیں جنہوں نے بالکل یہاں کے قریب 7 پیچھے 1 کنال زمین پیش کی ہے، تو ظاہر ہے 1 کنال میں جس درجے کا بھی ادارہ بنے گا ضرور بنائیں گے ہم انشاءاللہ تعالی۔ لیکن آپ بھی مرنے سے پہلے سوچئے کہ آپ جس زمین کے آج مالک ہیں، اس کا مالک آپ سے پہلے کوئی اور تھا، اس سے پہلے کوئی اور تھا۔ آپ مرنے سے پہلے اپنے ہاتھوں سے اپنے نالائق بیٹوں کو، نائل بیٹوں کو دے کر جائیں گے، جنہوں نے آپ کے مرنے کے بعد اسے کوڑیوں کے بھاؤ بھیج دیں گے۔ اس لیے میں آپ سب کو موٹیویٹ کرتا ہوں، ہر گاؤں میں ضرورت ہے، ہر شہر میں ضرورت ہے، ہر علاقے میں ضرورت ہے۔ ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے گی۔ انہوں نے اتنا پریشر ہم پر ڈالا کہ مجبوراً یہ آج کا پروگرام مجھے دینا پڑا، اور انشاءاللہ بابا جی کی زندگی میں ہی یہ ادارہ بنے گا انشاءاللہ۔ جی کسی کو اور گال کر، تو یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اس کی تعمیر میں بھی حصہ لوں، اور ظاہر ہے ہم سب بھی اس کی تعمیر میں بولے تو 1 لاکھ روپیہ میری طرف سے اس ادارے کی تعمیر کے لیے بونی کے طور پہ۔ اب آپ میں سے جو حصہ ڈالنا چاہتے ہیں یہ درمیان سے راستہ چھوڑ دیں، درمیان سے راستہ بنا دیں، جو خوشی سے، چونکہ یہ ادارہ تو بن جانا ہے اور یہ بھی مرکز حسینی ہوگا۔ آپ میں سے کوئی ساتھی اس میں حصہ ملانا چاہتا ہے، جیسے آپ کو جوش آیا تھا نا دوران